من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان انا آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں میں لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ بس اے ایمان، ہم ایمان لائے، یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کے کرنے والوں کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، پس تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی زبردست دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل اور دماغ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دی ہے کہ آدمی ان دلیلوں کے اوپر اگر غور کرے تو عقیدہ بالکل صاف ہو جائے، اللہ کی عظمت دل میں راسخ ہو جائے، بڑھ جائے، بندگی اپنے اعلیٰ معیار تک پہنچ جائے۔ بہت مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، لیکن ایک شرطیہ جملہ ہے آگے، جن کے پاس عقل مند لوگ ہیں، عقل ہے وہ، یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اس کا ایک اور مطلب، آسمان اور زمین کی پیدائش میں رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ جس نے اس پر غور و فکر کر کے توحید تک کے پہنچا، اللہ کی عظمت کو اختیار کیا، شرک سے بچ گیا، وہ عقل مند۔ اب جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ماننے والے، ان کی پیروی نہیں کرنے والے بے وقوف۔ کتنا بڑا اعزاز اہل توحید کے لیے یہ ہے کہ ان کا خالق و مالک ان کو نمبر دے رہا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی اعزاز ملتا ہے تو آدمی خوشی سے بولے نہیں سماتا۔ اب اس میں جو نشانی دی گئی ہے زمین کی پیدائش میں، زمین کے اوپر آدمی غور کرے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات درس میں کہی ہے، بار بار اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں اور یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہر شخص کے سامنے، ہر شخص کے، اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ ہر شخص کو اس سے فائدہ بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم زمین پر غور کریں، اس زمین کو بنایا کس نے؟ اب یہیں پر دنیا کے تمام معبودان باطل کو لے کر آ جاؤ، تمام جتنے لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا اور عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے جن کو پکارا جاتا ہے، کیا زمین کی پیدائش سے پہلے کیا یہ بات کی؟ سب تو آدم کی اولاد ہے،
سب تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہے، ان سے پہلے زمین تھی، زمین کو بنانے میں اللہ کے ساتھی اور شریک نہیں تھے۔ پہلی چیز جب غور کرتا ہے آدمی، آسمان، زمین کی پیدائش اور آسمان کی پیدائش۔ اب آگے غور کریں، اس دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ہر شخص کی ضرورت کو اللہ رب العالمین نے زمین میں رکھا ہے، اور زمین سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں بتا سکتے کہ اس زمین پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں اور سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، آکسیجن یہاں سے نہیں لیتا ہے، کھانا یہاں کا نہیں کھاتا ہے، کوئی اور سیارے سے آرڈر دے کر کے منگواتا ہے، پھر پانی اس زمین کا نہیں پی رہا ہے، پھر جو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، جو تمام چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، یہ زمین سے نہیں نکلی ہوئی ہے۔ تو جب آدمی اپنے اطراف و جوانب پر غور کرتا ہے کہ اللہ نے ساری ضرورت کی چیزیں، روزگار، سب کچھ اس زمین میں رکھا ہے، تو جب وہ رازق ہے، وہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ تمام چیزیں عطا کرنے والا ہے، بنا مانگے دینے والا ہے، میری ضرورت اور تقاضوں کو وہ جانتا ہے، تو پھر کس بنیاد پر کسی اور کے پیچھے آدمی جائے گا؟ لیکن عقل ہوگی جب، اگر عقل نہیں ہوگی تو کسی کے بھی پیچھے جائے گا، کسی کو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے، جو زمین کی اور آسمان کی پیدائش میں ذرہ برابر بھی مالک نہیں، وہ بے وقوف ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کا۔ اب وہ سائنس کو کتنی بھی اونچی ڈگری لے لے، طب کی آخری ڈگری اسی کے پاس ہو، اب اس سے اونچی ڈگری نہیں ہے، دوسری تمام ڈگریاں ماسٹر ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن وہ جاہل ہے۔ جب اس نے اپنے خالق کو نہیں پہنچانا، اپنے تمام نعمت دینے والے رب کو نہیں پہنچانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ کس کے سامنے جھکنا ہے، ان علوم اور تحقیقات کے سامنے جھک کر حیرت زدہ رہ جانا ہے اور آگے نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے۔ علم اور تحقیق کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پر آدمی شرک میں ڈوبتا ہے۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں، بے شمار۔ ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے یہاں بہت ساری مخلوقات ہیں جس کی آدمی پوجا کرتا ہے۔ بعض لوگ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی پوجا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کی جب مشکل میں ہو تو ان کے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں شرک کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، ہمارے یہاں تو شرک سے آگے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کی بجائے یا غوث کہہ رہے ہیں، وسیلہ نہیں لگا رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کی جگہ دوسروں کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا والذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے تم دوسروں کو پکارتے ہو، یہ پکارنا ہے۔ یہ جو اس قسم کے شرک ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں عقیدت کی وجہ سے، یہ مخلوق کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں ایسی عقیدت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ سمندروں کی، کچھ لوگ جو ہے پہاڑ کی، کچھ لوگ سورج کی، الگ الگ مانیں گے آپ، اور اس عقیدت کی بنیاد پر مخلوق کو خالق کا مقام دے دیتے ہیں، اور جس نے ان کو پیدا کیا وہاں تک، یعنی ان کی نظر آگے تک نہیں جاتی۔ میں ایک چیز اس سے پہلے بیان کیا ہوں، ہمارے یہاں آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے کہ دنیا میں شاید اکیلا ملک ہے، ہندوستان، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ماہرین نے کہا ہے اکیلا ملک ہے جہاں زمین کو ماتا کہا جاتا ہے، ورنہ دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ آپ کو وہ لوگ اپنی زمین کو ماتا کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کا ایک عقیدہ ہے، آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ اس کو مان رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسلام میں تو بالکل واضح حکم ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، مذہب اور عقیدے کی چیز ہے، زبردستی آپ کسی کو منوا نہیں سکتے۔ توحید، مسلمانوں کی حکومت ہو، سب جگہ مسلمان ہو، ایک آدمی اگر ہے جو توحید نہیں مانتا ہے تو زبردستی نہیں کر سکتا، وہ دل سے مانا تو ٹھیک، ورنہ اللہ کے یہاں وہ جواب دے ہے، ہمارا کام ہے اس تک کے عقیدہ توحید کو پہنچا دینا، زبردستی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں زبردستی بلوایا جا رہا ہے، زبردستی، اور بڑی عجیب سی چیز ہے۔ دیکھیے کہاں آدمی چوکتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک سفر میں تھا تو ایک مقام پر گاڑی رکی، اس وقت تو اس کا بڑا زور چل رہا تھا، چائے پینے کے لیے ہائی وے پر جو ہوٹل ہوتی ہے ساری چیئر لگی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کچھ لوگ پکنک یا پارٹی کر کے گئے، اور سیلف سروس کا مسئلہ تھا، سب اپنی اپنی چائے لے کر آ کر بیٹھ کر پی رہے تھے، جو کچھ ناشتہ پانی کھا رہے تھے۔ میں بھی اپنا چائے لے کر آیا، بیٹھا، تو ایک شخص کافی دیر سے مجھ کو تولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مجھ کو بھی تھوڑی سی اس کی نظریں چبھ رہی تھی، لیکن اب وہ جب کچھ نہیں بول رہا تھا تو میں کیا کروں، مجھ کو بھی نہیں بولنا تھا۔
بہرحال وہ چائے لے کر میرے بازو میں بیٹھا، وضاقتہ سے پڑھا، تعلیم یافتہ، لباس وغیرہ سے لگ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ دھرتی ماتا کی جے کیوں نہیں بولتے؟ تو میں مسکرانے لگا، تو میں بولا کہ آپ بھی نہیں بولیں گے؟ کوئی نہیں بولتا، عقل مند آدمی غور کرے تو کوئی نہیں بولے گا۔ بولے نہیں میں بولتا ہوں۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھ کو ایک بات ذرا سمجھائیے کہ میں کیوں نہیں بولتا ہوں، میں بتا دوں آپ کو، اور آپ بھی نہیں بولیں گے۔ اچھا جب یہ گفتگو کرنے لگے تو سبھی لوگ متوجہ ہو گئے، کیونکہ عنوان بہت سینسٹیو تھا، اس وقت بہت چل رہا تھا اور لوگوں کو بھی دلچسپی ہو جاتی ہے، سبھی بیٹھ کر متوجہ ہو کر سننے لگے۔ تو میں نے کہا آپ یہ ایک بات بتائیے کہ مجھ کو کئی ایک پرابلمس ہے، گھر کا، بیوی کا، بچوں کا، اب یہ تمام پرابلم آپ نے مجھ کو 10 لاکھ روپیہ 25 لاکھ روپیہ دیا، میرے سارے پرابلم سالو ہو گئے، تو میں شکریہ کس کا ادا کروں گا، نوٹ کا یا آپ کا؟ میں نوٹ کو سامنے رکھ کر کہوں گا بہت کڑک ہے، 500 کیا، 2,000 کیا، واہ میرے کو مل گئی، کہ جس نے دیا اس کا آدمی بڑا چالاک تھا، پہنچ گیا میں جہاں لے جا رہا تھا فوراً۔ تیسرا ایک آدمی کہتا ہے بولے نوٹ کا کیسے کریں گے؟ نوٹ دینے والے کو بس مولا یہی کہنا چاہتا ہوں، جس نے یہ دھرتی بنائی ہے، جس میں ہمارے لیے کیا نہیں رکھا ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری، غلہ ہے، پھل ہے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے، گھاس تیل ہے، لوہا ہے، سونا ہے، ابرک ہے، یورانیم ہے، بے شمار گیسیں، کیا نہیں ہے۔ آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے کوئی ایک چیز بتائیں جو اس زمین کے علاوہ کہیں سے آئی ہے۔ موبائل نکالا، میں نے کہا اس کا ایک معمولی سا پرزہ اس زمین کے علاوہ کہیں اور سے ہم لائے، بتائیے، یہ اتنی بڑی بس کھڑی ہے، ایک پرزہ۔ تو جس نے ایسی دھرتی دی اس کی جے جے کار کرنا ہے، تم تو بولتے ہو نوٹ کی جے جے کار، اس پر تو چپ لگی۔ پھر میں نے قرآن کی دو آیتیں تلاوت کی، اور دیکھیے کسی کے بھی سامنے جب قرآن پڑھا جائے، مومن کافر کوئی بھی، اعوذ باللہ زور سے پڑھیے، سلف نے کہا ہے، قرآن نے بھی اس کا کہا ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، زور سے اعوذ باللہ پڑھنے میں ہوتا ہے شیطان کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یہ کان سے گزر کر دل سے خطاب کرنے والی آیتیں، اس میں دنیا بدل دیتا ہے آدمی کی۔ میں نے قرآن کی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ سنا دیا، کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، صرف تم کو نہیں، تمہارے باپ دادا آدم تک جتنے ہیں سب کو میں نے پیدا کیا۔ تو کیوں اللہ کی عبادت کرنا ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے پہلا۔ اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کرو، صرف ہم کو پیدا نہیں کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، میں نے زمین کو فراش، فرش بنایا۔ فراش کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ جس میں بیٹھنا اور لیٹنا دونوں آ جائے، یعنی بیٹھنا صرف نہیں ہے فراش میں، آپ سو بھی دو۔ اللہ نے زمین کو ایسے رکھا، نہ یہ اس کے اندر جو بہنے والے آتش فشاں ہے اس کی لہروں سے روزانہ حرکت کرتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کشش شکل کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہم 10 کلو کا وزن لے کر نہ چل سکیں۔ ماہرین کہتے ہیں ذرا سا زیادہ ہوتا تو ہم 10 کلو کا وزن لے کر نہیں چل پاتے، زمین میں کم ہوتا لڑک کر ایک جگہ چلے جاتے۔ کتنی میانہ والی مثال، دیکھیے کھودتے ہیں تو پانی نکال لیتے ہیں، اور کھودتے ہیں تو کہیں پر کوئلہ نکال لیتے ہیں، کہیں لوہا نکال لیتے ہیں، کہیں پیٹرول، زمین ہی کھود رہے ہیں، سب نکال رہے ہیں الگ الگ کتنے میں الگ الگ چیزیں نکال رہے ہیں۔ فراشا والسماء بناء، اب آسمان سے پانی برسایا، کیسا؟ آج منرل واٹر کا دور ہے نا، لیکن آج کے دور میں بھی اب نئی تحقیقات نے بتایا ہے کہ پہلی بارش کا پانی جمع کر کے کمپنیاں بیچ رہی ہیں، کیسا فلٹر ہو کر کے آتا ہے اوپر سے، کیسا فلٹر ہو کر آتا ہے۔ زمین کو دیکھیے، اب ایک نالا ہے، اس سے 20 فٹ کی دوری پر ایک زمین پر بورنگ کھول لیجیے، اللہ نے ایسا نظام فلٹر کا بنایا ہے، بالکل صاف شفاف پانی آپ کو ملے گا۔ رب العالمین نے فراش والسماء بناء،
آسمان سے بارش برسائی، دھوپ آئی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بارش برسی تو اس کے فوائد ایک تو ہم استعمال کرتے ہیں، دوسرا ہماری ضرورت کی تمام چیزیں زمین میں سرخیزی ہوتی ہے، اللہ اس میں پیدا فرماتا ہے، تو ہم کو اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا، ایسی دھرتی دی اس نے، تو کس کی جے جے کار کریں گے؟ سارے پرابلم سالو، سب ختم، سارے مسئلے۔ میں نے کہا چھوٹا سا ایک سوال میں آپ سے کروں گا، برا مت مان۔ بولے بولو۔ میں نے کہا ابھی جب بس ہوگی تو وہ جو ہائی وے سے بالکل لگ کر کے ایک درخت ہوتا، میں نے کہا آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیش آنا، مجھ کو کھڑے بیٹھے پہ بحث نہیں کرنا ہے، آپ کو جیسے جمتا ہے، ہمارے یہاں تو بیٹھ کر کے۔ تو میں نے کہا آپ ماتا بھی کہتے ہیں اور اسی کے اوپر پیشاب بھی کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی ماں کے کپڑے میں بھی پیشاب بھی کر سکتے، آپ ماتا بھی کہہ رہے ہو پیشاب بھی کر رہے۔ خیر جانے دیجیے، یہ گفتگو ہے، لیکن اللہ نے جو سمجھایا ہے، عقلوں کا استعمال کرو۔ اللہ کی دو عظیم مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، کون؟ جس کے پاس ایمان کی روشنی، جو مومن ہے، جو عقل مند ہے۔ مشرک دیکھ ہی نہیں رہے، ارے معلوم ہے کہ اس لائن میں اگر آپ لگیں گے تو یہاں سب ملنے والا ہے، اور دوسری لائن ہے کوئی گارنٹی نہیں، آپ کے نمبر آنے پر کھڑکی بند ہو جائے، ختم۔ تو آپ کون سی لائن میں لگیں گے؟ کس کیو میں لگیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کے ہیر پھیر، زمین پہ بہت غور کیا، آسمان پہ بھی غور کیا، لیکن یہ رات کا آنا جانا کیسے؟ ارے زمین گردش نہ کرے، سورج گردش نہ کرے، یہ پورا ایک نظام شمسی ہے۔ اور اللہ نے کہا سورہ یاسین میں اپنے مسخر پر تیر رہے ہیں، گردش روک دے، ذرا سا قریب ہو جائیں، کھینچ چلے گا سورج زمین کو، کھینچتی چلی جائے گی، بھاگتے جائے، دور ہو جائے تو سردی اتنی ہو جائے گی مر جائیں گے، ہم جی نہیں پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ رات اور دن کہ جب ہماری تھکن اتر جاتی ہے تو رب العالمین زمین کو سورج کے سامنے کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب دن بھر ہم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں جمع کر لیتے ہیں، کاروبار کر لیتے ہیں، تو وہ خالق ارض و سما ایسا نظام بنایا ہوا ہے، کتنی قسم کی اس میں جو گردش ہے، ایک تو 24 گھنٹے والی گردش ہے اور ایک سال بھر والی گردش، اور سب بالکل چل رہا ہے سسٹم سے۔ کس نے کیا؟ غور کیجیے، جب آدمی تدبر کرتا ہے تو دل سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف و توصیف، ساری بڑائی اور کبریائی اے خالق ارض و سما، اے ضرورتوں کو پورے کرنے والے رب تیرے لیے ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ عقل مند آدمی، دوسروں کی بڑائی نہیں، صرف اللہ کی بڑائی۔ اللہ نے کیا پیارے انداز میں کہا، تدبر کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ تک، اللہ کی مخلوق پر غور کر کے پہنچو، تو تم کون ہوگے؟ عقل مند۔ تو آدمی کو اپنے آپ کو عقل مندوں میں شامل رکھنا ہے، مخلوق کے نہیں، مخلوق کے پاس رکتا نہیں ہے۔ سائنس ہوتا لو کیا، پہلے ایک تھیوری آئی، نیوٹن، یہ کیا بولتے ہیں وہ مارکس، بڑا مشہور ہے اس کا معاملہ، اور اس کے بعد دیکھیے نیوٹن، یہ تمام جو سائنٹسٹ آئے، ایک تھیوری آئی دنیا کے سامنے، بھائی انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے آپ کے باپ دادا ہو بندر، ہم تو حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس وقت بھی چلا تھا۔ تو جب یہ تھیوری چلی بڑی طاقت کے ساتھ، تو سائنسدانوں نے آج کے دور میں، وہ مذاق ہے، میں آپ کو بتاؤں مذاق ہے، سائنس کی بنیادیں جو ہیں وہ 4 ہیں، ہائپوتھیسس، تھیسس، تھیوری، پھر لا، یہ 4 بنیادیں ہیں سائنس کی۔ ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے مفروضہ ایک خیال آیا، اس کو کہا جاتا ہے ہائپوتھیسس۔ تھیسس، اب اس مفروضے کے لیے کڑیاں جمع کی جاتی ہے، تھیسس، پھر جب وہ کڑیاں مل جاتی ہے تو تھیوری، ایک زنجیر بنتی ہے، یعنی ایک کڑی دوسری کڑی سے جب مل گئی تو ایک زنجیر بنی۔ اب آخری چیز ہے لا، اب اس کو ہر جگہ لا کر جانچا تولا پرکھا جائے گا تو وہ قانون بنے گا۔ یہ 4 مرحلے سے گزر کر سائنس مانتا ہے جب وہ لا ہوتی ہے تو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، جب لا ہوتی ہے۔ اب اس کی ڈاروین کی تھیوری جو ہے ہائپوتھیسس، تھیوری کے مرحلے میں نہیں گئی، ہائپوتھیسس پہ رکی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ ایک کڑی جو انسان اور بنمانوس کے بیچ میں کی ہے وہ غائب ہے۔ ہائپوتھیسس خیال، مفروضات، تھیسس یہیں پر رکی ہوئی ہے۔
پھر تھیری، پھر لاؤ. تو اب یہ کڑی بیچ کی ایک گائے بھائی، یہ سب جمع ہوگی، پھر ایک زنجیر بنے گی، پھر اس کے بعد لاؤ. اسی لیے انسان نے اس کو رد کر دیا، اس محفوظے کو. بلکہ ابھی تو بالکل ایک نئی تحقیق آئی ہے اور اس کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ عام نہیں ہوتی ہے. یعنی ایک سائنٹسٹ نے دلیلوں کے ساتھ، ابھی جو فی الحال ایک مضمون آیا اس میں اس نے 8 سے زیادہ دلیلیں اس میں دی گئی ہے، ویسے کتاب لکھی اس نے. اس کا کہنا ہے کہ انسان اس سیارے کی مخلوق ہی نہیں ہے، یہاں کی مخلوق نہیں ہے. انسان کو بطور سزا یہاں بھیجا گیا ہے، وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان نہ یہاں کے موسم کے حساب سے، نہ یہاں کی غذاؤں کے اعتبار سے، ورنہ یہاں کی جو مخلوق ہے جانور، ٹھنڈے علاقے میں جو جانور رہتے ہیں ان کے بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے چھال اڑنے کی. گرم علاقے کے جانور پانی کے قریب رہتے ہیں، ہاتھی وغیرہ اور یہ تمام چیزیں ہیں، جیسے اونٹ ہے. تو بالکل موسم کے حساب سے. لیکن ہمارا معاملہ یہ موسم تبدیل ہوا کہ ہم کو بیرونی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. گرمی ہو تو پھر پنکھا چاہیے، اے سی چاہیے، جب بھی ہم کو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. سردی ہو تو سویٹر، مفلر، کمبل اور نہ جانے کیا کیا چیزیں چاہیے. خوب کھانے کے لیے جو اگ رہا ہے اس میں دنیا کی چیزیں ڈال کر الائے بلائے کچھ کا کچھ کر کے پھر ہم کھاتے ہیں. اور یہ جانور جو چرنے والے ہیں وہ سیدھا سیدھا گھاس، اور جو پھاڑ کھانے والے ہیں وہ سیدھا سیدھا گوشت کچا. ان کو نہ مسالے کی، نہ تیل کی، نہ کچا، نہ پکا، کوئی ضرورت نہیں. تو بڑی زبردست بحث ہے وہ، یہ یہاں موقع نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے، یہاں بطور سزا اس کو بھیجا گیا. اس کی دلیل ہے، باقاعدہ کتابی شکل میں اس کو چھاپا گیا. وہ مجھ کو موقع نہیں ہے، ورنہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کی مفصل گفتگو کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. جو عقل کا استعمال کرے گا ان مخلوقات کو، اور اس میں جو نعمتیں اور اللہ نے جو رکھا ہے اس تک پہنچ کر رکے گا نہیں، بلکہ اس کے آگے جا کر اس کے خالق تک پہنچے گا. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں نے جو کہا، یا تو آدمی کسی سے عقیدت رکھ کر اس مخلوق تک کے رک جاتا ہے، یا کسی سے علم سے متاثر ہو کر وہاں جا کر رک جاتا ہے، یا رسم و رواج کے پاس جا کر رکے گا، یا تحقیقات اور علموں کے ذریعے مادوں میں رک جائے گا، مادوں کے خالق تک نہیں جائے گا. کل سائنسداں کہتے تھے اصل توانائی ایٹم میں ہوتی ہے، پھر کہا جوہر، پھر اس کے بعد اس کا مرکزہ، پھر الیکٹران، نیوٹران، پروٹون. اب اس میں بھی سسٹم آ گیا، ترقیات بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ مادے میں رکھا ہوا ہے. لیکن عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ جو مادے کے خالق تک پہنچ گیا. تم نے قصیدے شکل کا نظام تو بتا دیا، سورج، سیارے، ثوابت، ستاروں کی دوریاں بتا دی، گردشیں لیل و نہار بتا دیے، کون اپنے مسخر پر تیر رہے ہیں نظام شمسی کو سمجھا دیا، زمین کے اندر کیا کیا کتنی لیئر ہے یہ بتا دی، اس کی گیسیں اور توانائی تک پہنچ گئے. لیکن اس کے پیدا کرنے والے خالق تک نہ پہنچے. تو تم اپنی منزل تک پہنچے کہاں؟ اس کے خالق تک اصل میں پہنچنا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان وہ زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. دیکھیے تدبر، غور و فکر جو ہے اس کا ایک فریم رہتا ہے. فریم، آپ کو کسی کام کو کرنا ہے، فریم کے باہر جا کر آپ کرو گے تو آپ کو کام میں ناکام ہوتا ہوگا. مثلا اس کو اور زیادہ آسانی سے، کچھ رولز ہوتے ہیں، ان رولز کو سامنے رکھ کر کے اس کے ذریعے جب آپ کسی طرف جاؤ گے کسی نتیجے پر پہنچو گے. رولز ہوتے ہیں، ہر چیز کا رول ہوتا ہے، اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. غور و فکر کا جہاں تک معاملہ ہے تو پہلے ایک چیز یہ لے کر چلتے ہیں کہ کیا صرف آدمی اپنی عقل کا استعمال کرے تو پہنچ سکتا ہے وہاں تک کے جہاں تک اللہ پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا اللہ نے یہی کہا ہے؟ بار بار قرآن میں غور و فکر کے لیے کہا گیا ہے، لیکن دیکھیے غور و فکر کا ایک ضابطہ دیا گیا. اس ضابطے کو چھوڑ کر آپ غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ الگ ہی الگ معاملہ ہو جاتا ہے، الگ ہی الگ معاملہ ہو جاتا ہے. جیسے
پچھلے ہفتے میں ایک شہر گیا، بڑے شہر ہندوستان کے نامور شہر، وہاں پر کچھ لوگوں سے گفتگو کا موقع ملا، انکار حدیث تھا ان کے اندر۔ جب گفتگو ہوئی تو میں نے کہا میں ایسا مانتا ہوں کہ منکر حدیث منکر قرآن ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ جو بات کہیں گے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ لمبی گفتگو ہوئی تو پہلی چیز یہ اس نے کہی کہ جو چیز عقل کے خلاف ہو میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، یہ تو بچے کرے تو اچھا لگتا ہے، میرا بھی بال سفید آپ کا بھی، یہ ہنسی مذاق کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کو بڑی حیرت لگی، بولا مذاق والی بات ہے یہ تو۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا بھائی آپ کی عقل میں ایک بات آئے اور میری عقل میں نہ آئے، اب ہم چار کی عقل میں آئے اور یہ چار کی عقل میں نہ آئے، اب کون سی عقل پیمانہ بنے گی بتاؤ، میری یا تمہاری؟ کیوں میری عقلوں کو تم رد کرو گے، کیوں میں تمہاری عقلوں کو رد کروں؟ پیمانہ بتاؤ۔ پریشان ہو گئے ہو۔ بولا اللہ نے پیمانہ بتایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی حدیث۔ پیمانہ کیا رہے گا؟ بولے جو فطرت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیا فطرت کے خلاف ہے بتاؤ، میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں۔ کوئی چیز فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے، منکرین حدیث جو ہوتے ہیں یا اسلام پر اعتراض کرنے والے، ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سر سید کا نام آپ نے سنا ہوگا، علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی، بڑا اخلاص تھا اس آدمی میں، بڑی قوم کا درد تھا، لیکن عجیب بات ایک مستشرق کا معجزات پہ اعتراض جب پڑا تو جواب دینے کے لیے اسٹڈی کی اور معجزات کا ہی انکار کر دیا۔ آپ کے پاس علم ہو، عقل ہو، کم ہے تو آپ خاموش ہو جائیے۔ دنیا تحقیق کے سامنے جب ایک آدمی اپنی بات پیش کرے گا تو پھر دنیا تحقیق اس کو اپنا جواب دے لے گی، آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں۔ شیخ صالح العثیمین نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے، اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے، ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے، اب کیا کریں؟ دیکھیے منکرین حدیث کا ایک ٹولہ ایک مرتبہ ہم سے بھلا تو بڑا ان کو اپنی عقل پر غرہ تھا، تو میں نے بھی سوچا تھوڑا سا ان سے کھیل کود کر لیتے ہیں، یہ بہت حدیثوں سے کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا آپ قرآن پڑھیں؟ ارے رات دن وہی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں سورج میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کے واقعے میں کہتا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرِبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ، سورج کو کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ بولا سورج ڈوبتا اور نکلتا ہے، ڈوبتا اور نکلتا ہے؟ آج سائنس پڑھنے والے بچے سے کہو، بولے گا ڈوبتا نکلتا ہی نہیں، یہ تو سورج کے سامنے گئی زمین تو سورج دکھنے لگتا ہے، ڈوبتا نکلتا تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ساری عقل دھری رہ گئی، سارا تدبر ہمارا رہ گیا۔ اگر قرآن کے ضابطے میں رک کر غور کرو گے حدیثوں کے تو جواب انتہائی آسان ہے۔ اصل میں دیکھیے یہ ہے معاملہ کہ سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، یہ سورج کا مشاہدہ ہے۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے گا، علم کتنا بھی آگے چلے جائے، لیکن سورج کو نکلتے اور ڈوبتے ہی ہم دیکھیں گے، یہ اس کا مشاہدہ ہے۔ مشاہدے اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے، اس کا علم میں فرق ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں ایک چھوٹی سی، ہم گود میں بچے کو لے کر نکلے روڈ پر، سامنے ایک منڈپ لگا ہوا ہے، اب منڈپ میں جو لائٹ ایسے گول گول گھومتا ہوا دکھ رہا ہے، ہم بچے کو کہتے ہیں دیکھ بیٹا گھوم رہا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے کیا؟ جلتا بجھتا رہتا ہے، لیکن ہم کو دور سے کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ گھومتا۔ تو ہم بچے کو کیا بتا رہے ہیں؟ لائٹ کا مشاہدہ جو دکھ رہا ہے اس کا علم نہیں بتا رہے ہیں، ابھی علم پر ہماری بحث نہیں ہے۔ جب کوئی بڑا آدمی ہمارے پاس آ کر کھڑا ہوگا تو کہیں گے وہ جل بجھ کر رہا ہے اس لیے ایسا دکھ رہا ہے، یہی ہے نا؟ یہاں اللہ نے سورج کا مشاہدہ بیان کیا۔ آئنسٹائن بھی کھڑا ہوگا تو اس کو نکلتا ہی دیکھے گا، نیوٹن بھی کھڑا ہوگا تو گلیلیو بھی کھڑا ہوگا تو نکلتا ہی دیکھے گا، سقراط و بقراط، بطلیموس، شیکسپیئر، برنارڈ شاہ، چاہے جو کھڑا ہو کسی بھی فن کا آدمی ایسے دیکھے گا۔
لیکن جب سورج کی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو سورہ یاسین پڑھیے، یہ سب اپنے مسخر پر تیر رہے ہیں، یعنی اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں، یہ اس کا علم ہے۔ یہاں اللہ نے مشاہدہ بتایا ہے، وہاں علم، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آدھی بات کہہ کے چھوڑ دیا تھا، تو 2 بجے رات کو آئے تھے سب تھک کر، مولانا بولے نیند نہیں آ رہی ہے، تم بتاؤ تو کیسے گیا قرآن میں نے کہا حدیثوں کا تو مذاق اڑاتے ہو نا، جاؤ سبحان اللہ، مگر پھر میں نے سوچا بتا دینا چاہیے۔ دیکھیے اگر ایسی کوئی چیز آئے تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم اور عقل کو ناقص قرار دیں، کلام الہی اور کلام رسول کو کامل، ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا سکا، عقل وہاں تک نہیں جا سکی، اب کسی صاحب علم کے سامنے ظالم تلمس طے کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، کسی عقل مند سے پوچھتے ہیں، اللہ کا کلام نبی کا فرمان کامل، ہماری عقل اور علم ناقص۔ بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں۔ اب دلیل آدمی کیسی الٹی سیدھی کون سی بات سے دیتا ہے، دیکھیے ایک مثال ہو۔ ایک مرتبہ ایک جگہ کچھ آوارہ ذہن لوگ، آوارہ ذہن اس لیے کہہ رہا ہوں، عجیب و غریب مسائل پہ گفتگو کرنے والے اور اپنے آپ کو فکر و تدبر کا حامل، وہاں گفتگو چل رہی تھی، ہم بھی پہنچے تو ایک صاحب کہتے ہیں شراب میں نشہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بالکل نئی چیز آپ نے پیش کر دی۔ تو کہا میں ثابت کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوشش کر کے دیکھو۔ تم بول رہے ہو ثابت کروں گا، میں کہہ رہا ہوں کوشش تو کر کے دیکھو۔ تو کسی شاعر کا شعر، اور شاید کہیں اور بھی اس میں کسی اور چیز میں بھی وہ آیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی وہ ہوتا۔ بولے شاعر کہتا ہے تو نشہ ہوتا تو ناشتی وہ مارنے لگا۔ میں نے کہا بے وقوفی کی انتہا ہے۔ تو غور کیا آپ نے، بظاہر بات صحیح لگ رہی ہے نا، یہی رہتا ہے انکار حدیث انکار قرآن کا، لگتی ہے بات بالکل صحیح، لیکن اس کو فریم میں لے کر جاتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے دنیا، اس میں ہر چیز کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، تو اسی وقت تو اس کا اظہار ہوتا ہے جب اس کے مقابل چیز میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ جیسے آگ میں اللہ نے جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، پتھر ڈال کر دیکھو تو ذرا سا جلتا ہے کیا؟ پانی ڈالے گا، اس میں جلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو آپ یہ نہیں بولو گے کہ اگر آگ میں جلانے کی صلاحیت ہوتی تو پانی کو بھی جلا کر بتا دیتے، بولو گے تو آدمی پکڑ کے ہاتھ ڈال دے گا، بس تم کو سمجھ میں آ جائے گا 1 سیکنڈ میں، یا زیادہ سے زیادہ 5-7 سیکنڈ لگے گا جب چلاؤ گے تو بوتل میں نشہ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں صلاحیت برابر ہے۔ اب جس چیز کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہے انسان میں، جیسے ہی وہ پیے گا نشے میں آ جائے گا۔ جانور میں دماغ رکھنے والا، حس رکھنے والا شخص ہے، تو یہ سب چیز ہے۔ تو یہ جو ہے نا آوارہ دماغ جس کو کہتے ہیں، غلط انداز میں غور و فکر کرنا، علم کا ناقص ہونا، دلیلوں کا علم نہ ہونا، عقل اور علم کی رسائی نہ ہونا، یا آوارہ مزاجی، یا منزل تک نہ پہنچنا، یہ تمام اسباب ناقص لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم کو کامل دماغ چاہیے، کامل تدبر چاہیے، دیکھیے اللہ فارمولہ دے رہا ہے، بہت بڑی چیز ہے یہاں پر، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تم کو فارمولہ دے رہا ہے، کامل علم، کامل دماغ، منزل تک پہنچنے والی سوچ فکر اگر چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ تم تدبر کرو گے تو ہمیشہ صحیح جگہ کیسے پہنچو گے؟ یہ فارمولہ اللہ نے دیا، اس فارمولے کو لے لینا چاہیے۔ کیا کہا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ جانتے ہو؟ سائنس مادوں تک جا کر رکا، کبھی نیوٹران تک جا کر رکا، شہرت، اچھی بہر اور اچھی بندش، اچھا کنایا، اچھے الفاظ کا انتخاب، اس پر جا کر رک گئے۔ ڈرامہ نگار حالات حاضرہ کی عکاسی پر جا کر رک گئے۔ صاحب قلم ناول نگار تخیل کی انتہا پر پرواز کرتے ہوئے اچھے افسانے بنا کر کے وہاں رک گئے۔ پہلوان کسی کو شکست دینے اور زیادہ توانائی جمع کرنے میں رک گئے، لیکن خالق تک پہنچنے کے لیے اب ارضیات کے ماہرین زمین میں کیا کیا ہے، یہ کون سی زمین زرخیز ہے، یہ
کون سی زمین پہ کون سا پھل زیادہ آئے گا یہ. پھر اس کے بعد جینیٹک انجینئرنگ کے نام پر اور بھی ترقیات کی. خیر جانے دو بھائی، لمبی ہو جائے گی. اللہ نے کیا کہا؟ جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. جب ذکر کے بعد غور و فکر ہوگا تو نتیجہ اللہ نے بیان کیا. ذرا سا ذکر کر لیجئے، اللہ کی عظمت دل میں اتار لیجئے، بندگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیے. ذکر ذہن و دماغ اور روح کی صفائی ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، دل کو صحیح سمت دینے والا، سوچ و خیال کو مہمیز اور راستہ دینے والی چیز ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب غور و فکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں عذاب سے بچا لے. یہ بے فائدہ نہیں بنایا کسی بھی چیز کو. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، بعض چیزوں تک ہمارا علم نہیں جاتا ہے. ہم لوگ ایک ڈاکٹر کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے ڈاکٹر، بڑا پیارا ایک جملہ کہا. بیٹھے ہوئے تھے، بس اچانک ایک چونٹی پر نظر پڑی تو وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ چونٹیوں پر تو باقاعدہ بڑا ریسرچ ہو چکا ہے، کتنی ان کی نسلیں ہیں، خاندان بنا کر رہتی ہیں، روم ہوتے ہیں، سب وہ جانے دیجیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی صفائی کرمچاری ہے. حیرت ہو کہا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا جو ہم کھاتے ہیں گر جاتا ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، نظر نہیں ڈالتے، بہت کم ٹائمنگ میں اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے. مگر چونٹی کو اللہ نے بنا کر رکھا ہے، ٹٹولتے رہتی ہے، کہیں کوئی سرنا گرا ہے کیا، کہیں کوئی باریک ٹکڑا، یہ اٹھائی اور اپنی بل ملے کر چلی گئی. اللہ نے جو پیدا کیا، چھوٹے چھوٹے جانداروں جو پیدا کیا، اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ہل چلاتے ہوئے کسان کو دیکھیے، بگلا وہاں پر چھائے رہتے ہیں، کیا ہے بھائی سمجھ میں نہیں آتا. بولے زمین میں بہت سارے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، اب اگر یہ بگلے ان کیڑوں کو نہ کھائے، جب ہل چلاتے ہیں تو وہ زمین اکھڑتی ہے، باہر آتے ہیں تو وہ جڑوں کو کھا جاتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے. آدمی کسی بھی چیز پر غور و فکر کرتا ہے، جب صحیح تدبر رہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تو نے کسی چیز کو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بے فائدہ نہیں بنایا. ہر چیز، بعض چیزوں کا فائدے تک ہم پہنچ گئے، بعض کی رسائی نہیں ہوئی. لیکن جب غور و فکر ذکر کے بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آگے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ. یہ توحید کی بڑی زبردست ہے، بڑی زبردست ہے. تو ہم کو ذکر کی عادت کرنا چاہیے، ڈالنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین شخص کون ہے جانتے ہو؟ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، سب سے افضل ہے. اس کو ہم لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، سب سے افضل، الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پڑھ لے گا. مختلف اذکار احادیث میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا درخت ہوا. کیا جنت میں ہوا؟ 4 درخت. کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحیح بخاری کی آخری روایت ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں 2 کلمات ایسے نہیں بتا دوں؟ حبیبتان الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. خفیفتان علی اللسان جو زبان پر بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان میزان پہ بہت وزنی ہے. حبیبتان الرحمن رحمان کو بہت محبوب ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے، لیکن یہ تمام چیزیں چپکے سے کرنا چاہیے، چپکے سے، چھپا کر کے نفلی عبادت کی جاتی ہے. اب آپ ایسا نہیں ہے کہ تسبیح لے کر کے، حیرت لگتی ہے مجھ کو تو لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، بات بھی کرتے رہتے ہیں، تسبیح کے دانے بھی گرتے رہتے ہیں. 2 in 1 کیا بولے گا اس کو؟ وہی نا ایک ساتھ 2 کام چالو رہتا ہے. وہ نہیں، چھپ کر جب تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو کہہ سکو اللہ صرف تو جانتا ہے اس عمل کو. ذکر خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ادھر ادھر خیالات لانے کے بجائے ذکر. اس سے سوچ اور فکر کو توانائی ملے گی اور صحیح رخ ملے گا، کاروبار کچھ بھی. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیری عظمت و بڑائی، تیری کبریائی دل میں راسخ کر دے. تو نے جو مخلوقات جو انعام کی شکل میں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے، اس کے ذریعے تیرا شکر ادا کرنے
تیری عبادت کرنے والا بنا رب العالمین۔ رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرما، توحید خالص ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جن نیک بندوں کا تو نے یہاں تذکرہ کیا ہے، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کرتے ہیں، رب العالمین ہم کو ان میں شامل کر دے الہ العالمین۔ تو ہدایت دینے والا، تو عبادت کی توفیق دینے والا ہے رب العالمین، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہر وقت ذکر کرنے والا، فکر کرنے والا بنا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔